آپریشن ردل فساد کے دوران ڈی مائننگ کا ایک بہت میسو ایفرٹ کی گئی ہے. یہ بہت میجر انڈرٹیکنگ تھی. اس دوران ڈی مائننگ کو اگر لیں تو تقریباً 72 کلومیٹر سے زائد ایریا اس وقت کلیئر کیا جا چکا ہے. میں نے جس طرح کہا یہ ایک بہت پینس ٹیکنگ پروسیجر ہے. ڈی مائننگ کے دوران 2 انڈیویجول جو ڈی مائننگ کر رہے تھے وہ شہید بھی ہوئے ہیں اور 119 زخمی ہوئے ہیں. بٹ الحمدللہ اس کی پروگریس بھی بہت اچھی چل رہی ہے. تقریباً 42% جہاں پہ آپ مائنز کی بات کر لیں, آپ ان ایکسپلوڈڈ آرڈیننس کی بات کر لیں, یا دہشت گردوں کی پیچھے چھوڑی ہوئی امپرووائزڈ ایکسپلوسو ڈیوائسز کی بات کر لیں, یہ تمام اس مد میں شامل ہیں. اور یہ پروسیس بہت احتیاط کے ساتھ اور بہت کنسنٹریشن کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اور اگر میں اس کا آپ کو فگر دوں تو تقریباً 48,000 سے زیادہ مائنز ابھی تک ہم ریکور کر چکے ہیں اس آپریشن کے دوران. جب قبائلی اضلاع سمیت پورے پاکستان میں دہشت گردی کی فضا قائم تھی اور پاکستانیوں کو بلا تفریق نشانہ بنایا جا رہا تھا, جب قدم اور قلم خون آلود ہو چکے تھے اور نقل مکانی غنیمت سمجھی جاتی تھی, اسی ماحول میں پاک فوج نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز شروع کی اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی. امن, سکون اور خوشحالی نے قبائلی اضلاع میں نئی زندگی کی نوید سنائی اور حکومت پاکستان نے تعلیم, صحت, انفراسٹرکچر کی اثر نو بحالی کے سینکڑوں منصوبے شروع کیے, جن میں سے کئی مکمل ہو چکے ہیں اور سینکڑوں دیگر منصوبوں پر ترقیاتی کام جاری ہے. جب ان قبائلی اضلاع میں ترقیاتی منصوبوں کے سروے اور بحالی کے کام شروع ہوئے تو دہشت گردوں کی جانب سے بغیر نشاندہی اور قصدن لگائی گئی ان ایکسپلوڈڈ آرڈیننس اور زمینوں میں نصب بارودی سرنگیں ترقی اور دوبارہ آباد کاری کی راہ میں حائل ہوئی. عام شہری, سیکورٹی اہلکار اور بعض اوقات جانور بھی ان یوکسو اور بارودی سرنگوں کا شکار بنتے ہیں. یوکسوز کا خاتمہ پاک فوج نے انتہائی اہم سمجھا تاکہ قبائلی علاقے ہر قسم خوف و خطر سے پاک ہو جائیں. اس مقصد کے لیے یہ ذمہ داری کور آف انجینئر کو سونپی گئی, جو انتہائی باریک بینی سے نامساعد حالات میں بھی اس مشن کی تکمیل کے لیے کوشاں ہیں. ڈی مائننگ آپریشن کے لیے انجینئرز کو مائن ڈیٹیکٹر, اینٹی مائن شوز, فیس وائزر, PPE سوٹ, پراڈر, بیلسٹک ہیلمٹ, گوگلز اور سیفٹی گلوز دیے گئے ہیں تاکہ آپریشن میں ان کی حفاظت بھی یقینی ہو. ساتھ ساتھ فرسٹ ایڈ دینے کے لیے میڈیکل ٹیم بھی ان کے ہمراہ ہوتی ہے. ویسے تو انسان سے ہر کام میں غلطی سرزد ہو سکتی ہے, لیکن اگر کبھی بارودی سرنگیں صاف کرنے والے سے غلطی ہو جائے تو اس کی قیمت اسے اپنی جان یا کم از کم اپنی کسی عضو سے محرومی کی صورت میں چکانا پڑتی ہے. میرا نام محمد عمران ہے. میرے یہ جو 2 ہاتھ انجرڈ ہوئے ہیں ڈی مائننگ آپریشن کے دوران ہوئے ہیں, مجھے ان ہاتھ کے انجرڈ ہونے کا کوئی فکر اور پریشانی نہیں ہے. یہ تو صرف میرے ہاتھ تھے. اس پاکستان آرمی اور اس ملک کی بقا کے لیے اگر میری جان کی بھی ضرورت پڑی تو اس کی قربانی کے لیے بھی میں دریغ نہیں کروں گا. پاکستان زندہ باد, پاکستان آرمی پائندہ باد. اس خاموش قاتل کا خاتمہ انتہائی خطرناک اور جان لیوا ہے, جس کی وجہ سے اس عمل کو زیادہ باریک بینی اور احتیاط کے ساتھ سر کیا جاتا ہے. خیبر پختونخوا کے تمام قبائلی اضلاع میں 100 سے زائد ٹیمیں ان خاموش قاتلوں کی تلاش میں تندہی کے ساتھ مصروف عمل ہیں. پاک فوج کی مسلسل کوششوں سے 22,000 بارودی سرنگوں کی صفائی کے ساتھ سینکڑوں مربع کلومیٹر علاقے کو محفوظ بنایا جا چکا ہے. اس سلسلے میں فوج کی طرف سے باقاعدہ مہم بھی چلائی گئی ہیں, بلکہ اب بھی جاری ہے, جس کے ذریعے لوگوں میں اس حوالے سے شعور بیدار کیا جا رہا ہے. خطرناک علاقوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے. بہت سے علاقوں کو خاردار تاروں کے ذریعے بند کیا گیا ہے. بچوں اور خواتین کی بھی تربیت کی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے بہت سے حادثات میں روکنے میں کامیابی بھی ملی ہے. ڈی مائننگ آپریشنز میں پاک فوج کے اہلکاروں کی ناقابل فراموش قربانیاں بھی شامل ہیں. کئی جوان اپنی جسمانی اعضاء سے بھی محروم ہو چکے ہیں, لیکن قومی جذبے سے سرشار یہ جوان آج بھی مصروف عمل ہیں. الحمدللہ زیادہ تر قبائلی علاقے UXO سے مکمل طور پر کلیئر کیے جا چکے ہیں,
لیکن یہ ایک وقت طلب پیچیدہ اور سست عمل ہے جہاں جلدی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ مستقبل قریب تمام قبائلی اضلاع UXO سے کلیئر ہوں گے اور ترقی کا جاری سفر تکمیل تک پہنچ جائے گا۔